سب سے پہلے اپنی نیگیٹیوٹی دور کرنے کے لیے صبح اٹھنا ہے. اٹھنے کے بعد سب سے پہلے پانی لینا ہے. پانی کے اوپر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, سورہ فلق پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیں. اور یہ ساری پڑھائیاں حفاظت کی ہیں, پانی پہ دم کر کے پینا چاہیے. یہ حفاظت کی دعائیں سب سے پہلے صبح اٹھ کے نہار منہ. اس کے بعد اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھیں. پھر کاموں کے لیے ذکر کریں. کاموں کے لیے اپنے کاموں کی نیت کر کے جو بہترین پڑھائی, جو میں مجرب ترین سمجھتا ہوں, جس کا میرا تجربہ ہے, جس میں لوگوں کو بتایا ہے, جس سے ان کو فائدہ ہوا ہے, وہ ہے جناب سب سے پہلے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھائی کریں. اور اس کی تعداد 313 مرتبہ پڑھ لیں. اور اس سے بھی پہلے اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں اور موبائل آپ دوسرے کمرے میں رکھ کے کہ اس کو پاس رکھا تو اس نے 2 گھنٹے ضائع کر دینے ہیں, اور یہ نیت رکھیں کہ موبائل میں نے دوسرے کمرے میں رکھنا ہے, جو آئے گا دیکھا جائے گا, اللہ مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیں. تہجد میں فجر سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, بڑا مجرب عمل میں نے لوگوں کو بتایا. جس کسی نے اس عمل کو کیا 100 ٹائم پڑھنا ہے, پیسہ اس کے پاس ختم ہی نہیں ہوتا. اور جو لوگ یہ مستقل کر رہے ہیں اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. اللہ تعالیٰ محتاجگی سے بچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جو ہے وہ جھکنا نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اس کلام کی, کیونکہ اس کے اوپر 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں تہجد کے وقت اور کہتے ہیں کہ اے بندے مانگنے والے مانگ, میں تجھے عطا کروں. اور اس کلمے کی برکت یہ ہے کہ اس سے رزق کھلتا ہے, اس سے پیسہ آتا ہے, اس سے کامیابی ملتی ہے, اس سے بندش کھلتی ہے, اور رزق کے بڑے دروازے کھلتے ہیں. جن کے رشتے نہیں ہو رہے, جن لڑکیوں کے, ان کو کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو قرآن پاک میں سورہ رحمان کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان پڑھنا چاہیے. کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں, 21 دن کا عمل کریں, رشتوں میں کافی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ سورہ مریم 2 مرتبہ تلاوت کریں روزانہ, رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ سورہ طٰہٰ پڑھی جا سکتی ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے. سورہ فلق کا وظیفہ ایک بڑا مجرب ترین مانا جاتا ہے جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. سورہ فلق 100 ٹائم کی تسبیح, اور 7 دن کے وقت کھلا سورہ فلق پڑھنا آپ کے رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ 21 دن کا عمل, رشتے سے متعلقہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں, بڑا مجرب ترین عمل ہے. سورہ کوثر 72 مرتبہ 21 دن پڑھنا رشتے سے متعلقہ آپ کی رکاوٹیں دور کرتا ہے. لیکن جب بھی پڑھیں کسی سے پوچھ کے پڑھیں, اپنی مرضی نہ کریں. ہمیشہ مرضی جو ہے چلتی نہیں وظیفے میں, کیونکہ سب سے پہلی اپنی مرضی شیطان نے کی تھی کہ یا اللہ پاک میں انسان کے آگے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں افضل ہوں. تو کسی کی جو ہے اتباع میں آ کے, کسی کی بات مان کے, کسی سے پوچھ کے کرنا آپ کے وظیفے کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے. جن کے اپنے خامن سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے خامن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, خامدوں کی محبت کے لیے خامد مطیع اور فرمانبردار ہو. سلامن قولاً میں رب رحیم کا ورد بہت مجرب مانا جاتا ہے. 119 مرتبہ میٹھے کے اوپر دم کر کے خود بھی کھائیں, خامن کو بھی کھلائیں. یا ودود و یا سلام کا ورد بہترین محبت پیدا کرتا ہے. یا ودود و یا سلام 786 مرتبہ 21 دن خامن کا تصور کر کے. اور خامن, اگر بیویاں لازمی نہیں, خامد ہی, بیویاں بھی بعض کا ناراض ہوتی ہیں, بات نہیں سنتی, تو خامد بیوی کا بھی تصور کر سکتا ہے. بالکل اسلام محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. میٹھے کے اوپر دم کر کے کھلائیں, اور سب سے پہلے پڑھیں بھی اور گھر سے باہر جائیں. اپنی وقت دیں بیوی کو, خامد وقت دے اپنے آپ کو بھی, اپنی بیوی کو, بچوں کو. صرف گھر کا ماحول بہتر کر لیں, روحانیت آدھی پوری گھر میں چھپی ہوئی ہے. کیا یہ بھی حقیقت ہے یا ایسا ممکن ہے کہ واقعی محبوب قدموں میں کیا جا سکتا ہے, یا جس سے آپ محبت نہیں کرتے اس کو زبردستی اپنے ساتھ محبت کروا سکتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ محبوب قدموں میں کرنے کا سب سے مجرب ترین عمل ہے کہ اس رب کے قدموں میں چلے جاؤ جس نے آپ کو اور مجھ کو پیدا کیا. جب آپ اس کے قدموں میں جاؤ گے, گرو گے, جھکو گے, تو پوری دنیا آپ کے قدموں میں. محبوب کیا چیز ہے.